تو دوستوں، پھر سے ایک بار میں آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوا ہوں ایک اور نئی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے اب بھی وہ رات یاد ہے جیسے وہ کل ہی کی بات ہو۔ میں اور میرے 3 دوست امت، پریا اور سمیر ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ سفر رات کا تھا اور راستہ ایک پرانی پٹری اور ایک پرانے پل کے اوپر سے گزرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وہ پل شاپت ہے۔ کئی سال پہلے ایک ٹرین وہاں سے گزری تھی جو ایک رات کسی عجیب حادثے کی وجہ سے پٹری سے اتر گئی۔ ٹرین کے سارے لوگ مارے گئے اور تب سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پل پر رات کو کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ان باتوں کو مذاق میں سمجھا۔ امت نے ہنس کر کہا، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا، بس ڈرانے کے لیے کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ پریا بھی مسکرا رہی تھی، پر سمیر اور میں تھوڑا بے چین تھے۔ رات کے قریب 1 بجے کا وقت تھا اور ہم ایک کار میں جا رہے تھے۔ پل کے پاس پہنچتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ ہوا تیز ہو گئی اور ایک پرانی ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ٹرین آ رہی ہو، پر آس پاس کسی ٹرین کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ کار کے ٹائر ایک دم سے گڑ گڑانے لگے اور انجن بند ہو گیا۔ امت غصہ ہوتے ہوئے بولا، یہ کار کو بھی ابھی بند ہونا تھا؟ ہم سب نیچے اترے اور کار کے انجن کو دیکھنے لگے۔ پریا تھوڑا دور ایک پرانے سائن بورڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس سائن بورڈ پر لکھا تھا، یہاں رکنا منع ہے۔ تبھی ایک دم چلائی، کوئی ہے وہاں؟ ہم نے مڑ کر دیکھا، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ سمیر آگے بڑھا اور کہا، یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے۔ پر تبھی ایک آدمی کا سایہ ٹرین کی پٹری پر دکھائی دیا۔ وہ اتنی تیز چلا جا رہا تھا کہ ایک پل میں غائب ہو گیا۔ تبھی ایک خطرناک آواز آئی، جیسے ٹرین کی چین ٹوٹ رہی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ وہ پرانا پل بھی ہل رہا ہے اور ایک پرانی بھوتیا سی ٹرین ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ ٹرین کا انجن ٹوٹا پھوٹا تھا اور اس کے اندر صرف جلے ہوئے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹرین رک گئی اور اس کے اندر سے ایک آدمی اتر کر ہمارے سامنے آیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید اور آنکھیں لال تھیں۔ اس نے ہمیں دیکھا اور بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ امت نے ہمت کر کے پوچھا، تو تم کون ہو؟ وہ ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جو کان پھاڑ رہی تھی۔ وہ بولا، میں وہ ہوں جو کبھی یہاں سے گزرا تھا اور اب ہمیشہ گزرتا رہوں گا۔ تم نے یہاں قدم رکھا تو اب لوٹ نہیں سکتے۔ پریا بھی رونے لگی اور سمیر کار کی طرف بھاگا، پر کار کے آس پاس ایک کالی دھند چھا گئی۔ کار کے اندر ایک ایسا سایہ دکھائی دے رہا تھا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، پر پل کے دونوں طرف ایک اندھیرا چھا گیا۔ ٹرین پھر سے چلنے لگی اور اس کا شور ہمارے کان پھاڑنے لگا۔ تبھی ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور ہم سب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ہم ایک چھوٹی سی بستی کے پاس تھے۔ نہ کار تھی، نہ پل اور نہ ہی ٹرین، پر ہر ایک کے ہاتھ پر ایک نشان تھا، ایک جلتی ہوئی ٹرین کا نشان، جیسے کسی نے
چھپا ہوا سندیش دیا ہو، اس کے بعد سے ہم نے کبھی اس راستے کا نام بھی نہیں لیا۔ پر اب بھی رات کو سوچتا ہوں تو ایک ہی سوال دماغ میں گھومتا ہے کہ ہم وہاں سے بچے تو بچے کیسے۔ یہ آج بھی ایک راز ہی ہے جو کبھی سلجھا ہی نہیں، اور نہ ہی ہم نے سلجھانے کی کبھی کوشش کی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری کہانی۔ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔